اور یہ اس کا ہم پر کرم ہے، یہ اس کا ہم پر کرم ہے، اور وہ خدا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا باپ بھی ہے۔ ہاللیلویا۔ جس طرح زمینی باپ کی خواہش ہوتی ہے جو زمین پر والد محترم ہیں، کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد میرے جیسی بنے، جو زمین پر جسمانی باپ ہے ہر باپ کی خواہش ہے کہ میری اولاد میرے جیسی ہو، یہ میری طرح ہو۔ اسی طرح آسمان میں جو ہمارا باپ ہے، جسے آسمانی خدا باپ ہم کہتے ہیں، ان کی بھی خواہش ہے کہ زمین پر اس کی اولاد اس کی طرح کامل بنے۔ ان کی خواہش ہے کہ اس کی اولاد اس کی طرح ہو۔ جس طرح ایک زمینی باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے تاکہ اولاد اچھی ہو، ایک زمینی باپ اپنی اولاد کو سکھاتا ہے تاکہ اس کی نشو و نما بہتر ہو، اسی طرح آسمانی خدا بھی اپنی اولاد کو کامل بنانے کے لیے اس کی تربیت کرتا ہے اور اسے سکھاتا ہے۔ ایک خدا کا لکھا ہوا کلام ہے، اسے صحیفہ بھی کہتے ہیں، اس کے اندر صحیفے ہیں، اور یہ صحیفے آسمان سے جب زمین پر آئے تو یہ روح القدس سے الہام ہوئے ہیں۔ کس سے جی؟ روح القدس سے الہام ہوا ہے، جس کی تصدیق آپ کے جو ہاتھ میں بائبل ہے یہ خود کرتی ہے۔ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ آسمانی خدا کا کلام ہے۔ یہ تمام صحیفے جو الہام ہوئے ہیں روح القدس سے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ذرا غور سے دیکھیے گا، ہمارا جو زمین پر باپ ہے نا، اگر وہ ہماری تربیت کرتا ہے، فرض کریں یہ بچے بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں کرو، یہ تربیت والا کلام ہے، ڈانٹ میں، اس طرح نہیں، اس طرح کرو، میرے لفظ وہاں جا کے نا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اتنے، لیکن تھوڑے دن کے بعد یہ ختم، کیونکہ میں ہمیشہ والا نہیں لفظ ادا کر رہا۔ اب جب ہمارا آسمانی باپ ہم سے بات کرتا ہے تو وہ آسمان سے صحیفوں کو نازل کرتا ہے، الہام کو اتارتا ہے، جو آپ کے پاس بائبل مقدس کی صورت میں ہے، یہ روح القدس میں آئے ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہماری بات کے لفظ ضائع ختم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بائبل کہتی ہے خدا کے الفاظ نہیں ختم ہوتے، کیونکہ وہ روح القدس میں سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ کس میں سانس لے رہے ہوتے ہیں؟ ہماری سانس ایک لمٹ کی ہے، کتنی حد ہے؟ 70 قوت ہو تو خدا کا کلام عبدالآباد زندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ روح القدس میں سانس لیتا ہے، روح القدس میں۔ شاید آپ نے اس سے پہلے صحیفوں پہ کبھی غور نہ کی ہو کہ جو بائبل مقدس میں خدا کے صحیفے لکھے ہیں، تو یونانی زبان میں جو لفظ الہام کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ جو خدا کی طرف سے پھونکا گیا ہو، وہ جو خدا کی طرف سے پھونکا گیا ہو۔ میں اس کی مشابہت آپ کو یوں بتاتا ہوں، آپ سب کو پتا ہے کہ دنیا کے آغاز کے وقت جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس نے ایک پتلا بنایا۔ وہ جیتی جان کیسے ہوا؟ جب اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا گیا۔ دم تو آج وہ سارے انسان بیٹھے ہوئے، ہم سب چلتے پھرتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر زندگی کا دم پھونکا گیا۔ اسی طرح جب خدا آسمان سے اپنے کلام کو نازل کرواتا ہے نا، اس کے اندر روح القدس کی سانسیں خدا کی طرف سے ہیں۔ تو ہی یہ کلام جہاں جہاں جاتا ہے زندگیاں پیدا کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ خدا کا الہام ہے جو روح القدس میں سانس لیتا نہیں بلکہ سانسیں پیدا بھی کرتا ہے۔ سنیے، اس لیے یہ ایک ایسا علم ہے جو صیون کے دائروں سے، صیون جانتے ہیں خدا کے گھر سے، جو صیون کے دائروں سے زمین پر آیا ہے، خدا کے گھر کے دائروں سے زمین پر آیا ہے، اور یہ صحیفے
ہمیں کسی بات کے بارے میں اطلاع دیتے ہیں، یہ آگے آنے والے روحانی ماحول کے بارے میں ہمیں سکھاتے اور اطلاع دیتے ہیں، آنے والے آگے کے روحانی ماحول کے بارے میں ہمیں اطلاع دیتے ہیں۔ یہ صحیفے جسمانی دائروں سے باہر ہیں، جسمانی دائروں سے باہر ایک خاص حقیقت کے راز کو کھول رہے ہوتے ہیں۔ اسے ہم جسم میں نہیں سمجھ سکتے کیونکہ یہاں روح کا تعلق ہے۔ یہ صحیفے جسمانی دائروں سے باہر ایک خاص حقیقت کے راز کو کھول رہے ہیں۔ اب یہ صحیفے نہ صرف مستقبل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آنے والے راز کیا ہے، بلکہ بائبل کہتی ہے یہ صحیفے جو ماضی میں ہو چکا ان کا بھی بیان کرتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ انسان کس طرح بنایا گیا؟ آپ نے اسی میں سے پڑھا ہے کہ خدا نے کس طرح انسان کو تشکیل دیا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے؟ یہ اسی میں لکھا ہوا ہے، یہ آسمان سے نازل ہوا ہے، اسی کے اندر اس کی محبت واضح طور پر بتائی گئی ہے۔ اور یہی بات کہ انسان کیسے وجود میں آیا، یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، ماضی کی ساری باتیں اس میں لکھی ہیں۔ اب نہ صرف ماضی کی بلکہ آنے والے مقدر تقدیر کی بات بھی اس میں لکھی ہے۔ ہم نے بائبل مقدس میں ایک دن یاد سیکھا تھا کہ جب خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا نا تو اس نے ہمارا ماضی تو ماضی، اس نے ہمارے مستقبل کی تقدیر کو بدل دیا ہے۔ یہ صحیفے کہتے ہیں آنے والے مستقبل کے حالات بھی خدا نے بدل دیے، یہ صحیفوں میں لکھا ہے۔ تو دوسرا تیموتھیوس باب نمبر 3 آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 17 کے مطابق جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، پالوس رسول کا فرمانے کا مطلب کیا ہے، ان کا بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ خدا اپنے بندہ پالوس کو روح القدس میں تاکید کرتا، تربیت کرتا، سکھاتا تھا۔ تو پالوس رسول یہاں فرماتے ہیں کہ یہ صحیفے ہماری تربیت کے لیے ہمیں دیے گئے۔ بائبل مقدس کیا بتا رہی ہے کہ پالوس سکھا رہا ہے ہماری اصلاح، یہ صحیفے ہماری تربیت، ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں تعلیم کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے دیے گئے ہیں۔ اور یہ لفظ گردش کرتے ہیں، وجہ کیا ہے اب سنیے گا۔ ایک شخص نے کہا مجھے اپنی بائبل دو گے؟ تو اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا ہے۔ اس نے کہا ایسی کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بائبل بدل گئی ہے۔ میں نے ڈاکٹر جمیل ناصر کے میسج میں سنا، ایک دو اور لوگوں کے پیغام سنے، انہوں نے واضح طور پر بتایا کچھ اس طرح کی ہی باتیں پتہ چلتی ہیں جب کوئی کہے کہ یہ بائبل بدل گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لو بھائی، اسے پڑھ کے دیکھو، آپ کو جہاں لگے بائبل بدل گئی تو آپ خدا سے سوال کرنا، کیونکہ کسی انسان نے نہیں لکھی۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بدل گئی ہے، مجھے دو میں پڑھوں گا۔ انہوں نے دے دی۔ کوئی 1 مہینے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو شخص نے کہا کہ ہو سکتا ہے مجھ سے یہ سوال کرے تو میں تیار ہو جاؤں۔ تو جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا ہاں جی کوئی بات ہے، کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہو، شاید میں آپ کی تھوڑی رہنمائی کر دوں۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی سوال نہیں کرنا آپ سے۔ حیرت سے پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں غلط تھا۔ کیوں بھائی آپ کیوں غلط تھے؟ کہہ رہا اس لیے کیونکہ میری سوچ تھی یہ بائبل بدل گئی ہے، جس دن سے میں نے اسے پڑھنا شروع کیا میں بدل گیا ہوں۔ ہاں میں بدل گیا ہوں۔ یہ روح القدس میں سانس لیتے ہوئے الفاظ ہیں، جب آپ کے لیے اتارے جا رہے ہیں تو آپ کے گھر سے نہیں خدا کے گھر سے آ رہے ہیں۔ وہ زندگی کی سانسوں کا مالک ہے تو اس کے لفظوں میں قدرت ہے، بدل کے رکھ دیتا ہے، زندگی کو تبدیل کرتا ہے۔ اور یہ پالوس کہتا ہے تمہیں جو کلام ملا ہے اس سے تربیت ہے، اس سے اصلاح ہے، تمہیں سکھایا جاتا ہے تاکہ تم اس طرح کی سوچ رکھو جس طرح خدا کی ہے۔ اور اس نے خاص پتہ بات کیا کی، اس نے کہا یہ آپ کے لیے گفٹ ہے۔ کیا جی؟ یہ آپ کے لیے خدا کی طرف سے تحفہ ہے،
جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا کے پاس موجود تھے. ابھی ہم پیدا بھی نہ ہوئے تھے, اس وقت یہ ہمارے پیدا ہونے سے موجود تھے, پہلے ہی یہاں پر جس دن وہ لکھے گئے موجود تھے. ٹھیک ہے, جس دن وہ خدا کی سوچ میں کون تھا؟ کون تھا خدا کی سوچ میں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. خدا اوپر سے دیکھ رہا ہے. کس کو دیکھ رہا ہے؟ اس کو جس کی زندگی میں گناہ آیا, اور خدا اس کو دیکھ کے آتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اس کو دیکھ کر آتا ہے اور کہتا ہے یہ میری طرف سے تحفہ ہے. کس کو دے رہا ہے؟ انسان کو, جس کے لیے تحفہ ہے. تو یہ تحفہ آج کس کے لیے؟ جس کے اندر اس وقت ابلیسی تاثیر ہے, انکار کرے گا, میرے لیے نہیں. لیکن جو کہہ رہا ہے یہ تحفہ میرے لیے ہے, اس کا نام خوشی سے بھاگ جائے گا. آمین. اب بڑھ گئے, اکیلے گھر میں ہو, 3 منزلہ بلڈنگ ہو یا 1 کمرے کا مکان ہو, جہاں ابلیس آپ کا تعقب کر رہا ہے, پیچھا کر رہا ہے, کیا خدا کو نہیں پتا؟ اسی لیے وہ آپ اکیلے کے پاس آ کر کہتا ہے خوف نہ کر. کیا نہ کر؟ کیوں؟ خدا تو تھوڑی دیر میں چلا جائے گا. اس نے کہا تیرے ماں باپ تجھے چھوڑ جائیں گے, تیرا خدا تجھ سے دور نہیں ہوگا. ہاللیلویا. کیسے؟ باغ عدن کے اندر کلام کر رہا تھا خدا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا. لکھا ہوا ٹھنڈے وقت وہ آتا تھا. کتنوں کو نیند آ رہی ہے؟ سنیے, شکر ہے خدا کا, سارے چکنے ہوئے, آمین نہیں بولتے. اس طرح کی چٹائیاں نہیں, ادھر ہرا ہرا سا گھاس ہوگا, بڑا خوبصورت باغ ہے, خدا نے بنایا, انسان نے نہیں. اور وہاں پر وہ پھر رہے ہیں. مائی ہوا بابا آتا, وہ کہا اس درخت کا پھل نہیں کھانا. خدا ٹھنڈے وقت آتا, بائبل میں لکھا ہے. اس کے بعد خدا چلا جاتا. ابلیس کو موقع ملا, اس نے اپنا کڑوا بیج, اپنا کلام بیچ میں وہ دیا. اور اتفاق کیا ہو گیا؟ ابلیس کا اور آدم کا اتفاق ہو گیا. جب ابلیس کا اور آدم کا اتفاق ہوا تو اس کی اتفاق کی وجہ سے آدم گر گیا, یعنی نسل انسان کے اندر گناہ آ گیا. تو خدا کو سارا پتا تھا, انسان کے اندر گناہ آ گیا. اس بار کیا ہو رہا ہے؟ اس بار یہ ہو رہا ہے کہ اب خدا جب کلام کرتا ہے نا, تو خدا کا کلام اڑ نہیں جاتا. خدا کا کلام اس کے لہو میں ہماری روحوں اور یہ آسمان کے خدا کے طرف سے آپ کے لیے چاہتا ہے. اسپیشل گفٹ ہے. کہاں؟ اور اس اسپیشل گفٹ کو ہمیں اسپیشل طور پر لینا چاہیے. ابھی آپ پیدا بھی نہ ہوئے تھے, میں پیدا نہ ہوا تھا, ہم سے پہلے یہ وجود میں تھے. آپ کو بائبل مقدس میں یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 1 زبانی یاد ہوگی, میرے ساتھ بولیں گے. ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے آگے آگے, پھر دوبارہ بولیں, ابتدا میں, اور وہی کلام. آپ پیدا نہ ہوئے تھے اس وقت سے وہ ہے. یہ صحیفے ہیں اور یہ بائبل مقدس میں تصدیق کے طور پر لکھا ہوا ہے. اب ذرا میری بات پر غور سنیے, غور کرنا. بالکل میں آپ کو ایک بڑی خاص بات بتا رہا ہوں. جب آپ یوحنا کی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 1 میں پڑھتے ہیں نا, ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا تھا. تو اس آیت کے مطابق یوحنا کی انجیل کی معرفت لکھی گئی انجیل کے مطابق, اس آیت مبشرہ کے مطابق آپ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. آپ کو کس بات کے لیے؟ کہ وہ آپ سے یوں مخاطب ہو کہ جو آپ کے گھر میں بائبل ہے, جو آپ کے ہاتھ میں بائبل ہے, جو آپ کے چرچ میں بائبل ہے, کسی انسان کی طرف سے لکھی گئی ہے. آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اور وہ کہ کسی انسان کی طرف سے لکھی گئی ہے اور یہ انسان ہے, کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. وجہ کیونکہ بائبل ہی اس بات کی تصدیق کرتی ہے جو ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کی مرضی اس کے الہام سے لکھا گیا ہے.
ہر ایک صحیفہ اس کے الہام سے ہے جو کہ روح القدس کی قدرت کے ساتھ اترا ہے. اب سنیے, آپ میں سے کوئی بھی خدا کو نہیں جانتا, دنیا میں کوئی بھی شخص خدا کو نہیں جانتا. انٹروڈکشن کون کرا رہا ہے؟ آپ میں جو ہاتھ میں لی ہوئی بائبل ہے, یہ تو آپ کو ایڈریس بتا رہی ہے خدا کا. آپ کا خدا آپ کے لیے اجنبی تھا, آپ نہیں جانتے اسے. آپ کا خدا جس کے لیے آپ یہ کہتے ہو کہ میں بڑی دعا کرنا ہوں, میں بڑے روزے رکھتا ہوں, یہ پہلے آپ کے لیے اجنبی تھا. اس خدا کی بات کری جس کی آپ پرستش کر رہے ہو, آپ کے لیے وہ غیر تھا, اجنبی تھا, آپ اس کو نہیں جانتے تھے. لیکن خدا کا گہرا فضل ہوا روح القدس کی قدرت کے ساتھ. اس اجنبی خدا نے اپنے روح میں آسمان کے داروں سے الہام آپ کے لیے تحفے میں بھیج دیا ہے تاکہ آپ اسے جانیں کہ آپ کا خدا کیسا ہے, طاقت والا, قدرت والا, زور والا, اختیار والا. وہ اس کلام میں ہے, اس کے صحیفوں میں. اور ان صحیفوں کے آنے کی وجہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صحیفے واضح طور پر بتاتے ہیں آسمان کے دائروں سے یہ صحیفے جن کے لیے اتارے گئے ہیں یہ کوئی اور نہیں, یہ اسی کی نسل کے ہیں. تیرے بلانے والا پاک ہے تو بھی پاک ہو جا. آپ اسی کی نسل سے ہیں. ایک باپ آسمان سے اپنی اولاد کو ہی دے گا کچھ, اپنے بچوں کی فکر کرے گا کیونکہ آپ اسی کی نسل ہیں. آسمانی باپ نے اپنے زمینی بچوں کو یہ پیشکش دی ہے, یہ گفٹ دیا ہے. یہ بڑی خاص بات ہے جو میں آگے کرنے والا ہوں. سنیے, جب انسان نہ تھا, جب انسان نہ تھا, خدا کا دور تھا, خدا کا دور تھا, تو خدا کے دور کے اندر بھی بہت سی چیزیں وجود میں تھیں, بہت سی چیزیں موجود تھیں. جب انسان نہیں تھا, خدا کا دور, اور اس میں بہت ساری چیزیں موجود تھیں. اس میں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, وہ آج ہم پر ظاہر ہو رہی ہے. ہاللیلویہ. اس سے پہلے آپ نے صحیفے پڑھے ہوں گے لیکن نہیں, آج خدا ہمیں سکھا رہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ کلام کیوں دیا ہوا ہے, یہ برکت میں نے تمہیں کیوں دی ہے. تو پالوس یہ سب باتوں کا ذکر کر رہا ہے. تو اس مقدس آدمی میں بڑی خاص بات آئی, اور وہ روح القدس اور کلام الہام یہ اس میں آئے. تو جو کچھ اس آدمی نے, مقدس آدمی نے لکھا ہے, پتہ ہے یہ سارا کچھ پالوس رسول نے دیکھا ہے. یہ سب کچھ پالوس رسول نے, آپ کی توجہ آئے گا, جو کچھ بائبل کے اندر آپ اس وقت تیموتھیوس کے خط میں سے سیکھ رہے ہیں, یہ مقدس پالوس رسول کے وسیلے لکھوایا گیا, لکھا ہے روح القدس سے, مرضی خدا باپ کی ہے. اور جو کچھ پالوس نے لکھا ہے وہ سب کچھ پالوس رسول نے دیکھا ہے. اسی طرح یسایا نبی نے بھی جو کچھ لکھا ہے, یسایا نبی نے بھی جو کچھ لکھا ہے, بائبل کہتی ہے وہ سب کچھ یسایا نے دیکھا بھی تھا. وہ اس نے دیکھا تھا, اس نے دیکھا کہ زمین پر انسان کا حال کیا ہو گیا. اس نے دیکھا کہ زمین پر انسان کو گناہ نے کیسے پکڑا اور اسے گرا دیا. یسایا نبی نے دیکھا کہ اس گناہ کی وجہ سے انسان کے اندر غرور, گھمنڈ اور بیماری نے گھر کر لیا. یسایا نبی نے دیکھا کہ ہمارے لیے ایک یسایا نبی نے دیکھا ہے, اس نے دیکھا اور لکھا. پھر اس نے دیکھا کہ ہم کچھ انہوں نے بیٹا بخشا گیا مگر سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. یہ یسایا نے دیکھا, اور اس کا نام عجیب مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یسایا نبی کا باپ, وہاں پر باپ نمبر 53 ہے. یسایا نبی کا صحیفہ باپ نمبر 53 آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 5 میں یہ بھی درجے جو کچھ اس نے دیکھا, اس نے یہ بھی لکھا. اس نے دیکھا کہ جس لڑکے کے تولد ہونے کی بات ہو رہی ہے, جب وہ لڑکا بڑا ہوتا ہے, اس نے دیکھ کر لکھا, اس نے کہا اس لڑکے نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور اس نے ہمارے غموں کو برداشت کیا. وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا
گیا, اسے کوڑے مارے گئے, ہاتھوں میں پیروں میں اس کے کیل گاڑے گئے, اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا, وہ ہماری بد کرداری کے سبب سے کچلا گیا, اس پر ہماری وجہ سے سیاست ہوئی. یہ سب کچھ اس نے دیکھا تو اس نے لکھا. آخر میں بات کیسے کلوز کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا زمین پر انسان کا حال کیا ہوا, وہ گھائل ہوا ہے, اسے ابلیس مار رہا ہے, بیماریوں میں ڈال رہا ہے, پریشانیوں میں ڈال رہا ہے. جب آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان سے تسلی کیا مل رہی ہے؟ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکا جو تولد ہوا, ہمیں بیٹا پیدا بخشا گیا, وہ جب بیٹا بڑا ہوا, جب اس نے ہماری مشقتیں وہ اٹھا لیں, بد کرداریاں اٹھا لیں, تو لکھا ہوا ہے اس کے مار کھانے سے ہم نے پھر شفا بھی پائی ہے. ہاللیلویا, اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا بھی پائی ہے. اس نبی نے یہ صاف کہہ دیا کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. تو انہوں نے جو دیکھا تو انہوں نے وہ لکھا ہے, انہوں نے جو دیکھا انہوں نے وہ لکھا. اب آسان ہے, اب بہت آسان ہے. آپ نے اس وقت پڑھا بھی ہے اور آپ نے کانوں سے سنا بھی ہے. آپ نے اپنی بائبل میں پڑھا بھی ہے اور کانوں سے سنا بھی ہے. آگے روح القدس وہ سب جو ہو چکا ہے, جو آپ نے سنا ہے اور آپ نے پڑھا ہے, بائبل کہتی ہے اب وہ تمہیں دکھائے گا بھی, وہ تمہیں. سنیے, تھوڑے دنوں میں کرسمس آ رہا ہے, 12واں مہینہ شروع ہونے والا. آپ نے جو آپ لوگ کہتے ہیں نا, اور اپنی ہمارے لیے ایک بیٹا پیدا ہوا, کتنے کہتے ہیں آپ نے خدا نے ہم پر دیکھا جس کے بائبل ذکر کرتی ہے. اپنی ذرا بائبل اٹھائیے گا, ٹھیک ہے؟ جن کے پاس بائبل ذرا آگے آئیں گے. اچھا جو ڈیکن صاحب, ایلڈر صاحب تسی دوویں ایلڈر ذرا غور نال دیکھو جی, اتنے بہ کے ذرا دیکھو جی, اے جنہاں دے ہاتھ 'چ بائبل ہے کون کون یہاں آتا ہے دیکھنا. ایلڈر صاحب غور نال دیکھو جی. صرف وہ آئیں گے جن کے ہاتھ میں بائبل ہے. سنیے, آپ کے ہاتھ میں خدا کا کلام ہے اور اس کے اندر گواہی ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا. جب آپ نے اسے پڑھا اور آپ نے سنا, آپ کے اندر ہلچل مچ جانی چاہیے کہ وہ بیٹا جب پیدا ہوا تو 3 مجوسی کہاں سے آئے, کدھر سے آئے, اور اتنا سفر کیا, ہلچل مچی تھی. ہم نے اس بچے کو دیکھنا ہے جو کائنات میں بادشاہ پیدا ہوا ہے. ہاللیلویا. ہاں جی, بڑا دن نیڑے جیسا آیا کوئی نا, اس میں اتریں گے تو پھر گالے نہ چھیڑو. وجہ یہ ہے ہمارے لیے بادشاہوں کا بادشاہ زمین پر آیا جس کی یہ تصدیق کرتی ہے. ہاں جی, کوئی بندہ گواہی نہیں دے رہا, خدا خود گواہی دے رہا ہے. تو جو یہ پڑھتے ہیں میرا ایمان ہے, جو یہ سنتے ہیں میرا ایمان ہے, جنہوں نے اس میں دیکھا ہے میرا ایمان ہے, انہوں نے خدا کے بیٹے کو بھی دیکھا ہے. ہاللیلویا. آپ نے خدا کے بیٹے کو دیکھا ہے. اور میری بات سنیں, جب آپ نے خدا کے بیٹے کو دیکھا ہے, سنیے, وہ 3 مجوسی آئے, یوں ہوئے, اور انہوں نے پھر جب آپ اپنا سر زمین پہ لگاتے ہو, انہوں نے دیکھا اور کہتے سے جس کی ضرورت تھی اسی کو تو نے میرے لیے بھیجا ہے. ہلچل مچتی ہے. آپ نے صرف سادہ کلام سنا ہے, آپ نے روح والا کلام نہیں سنا. جب کلام روح القدس کی سانسوں میں اترتا ہے نا, تو یہ میری روح کو بدلتا ہے. کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ ہاں جی ایل صاحب, ہماری روح کو بدلتا ہے. پھر میں کیا کروں گا, میں جھکوں گا اور سجدہ کروں گا سچائی کے خدا کو, کیونکہ اب میں زندہ نہ رہا, مجھ میں میرا یسوع زندہ ہے جو میرے لیے تولد ہوا, پیدا ہوا. اب سنیے, کئی بار جب بہت سارے لوگ آتے ہیں نا, میں اوپر اسٹوڈیو میں کام کر رہا ہوتا ہوں, انہیں دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے. کن کو؟ پاسٹر صاحب یہ پانی پہ دعا کر دیں, اس تیل پہ دعا کر دیں, یہ ہمارا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا,
ہماری بزرگاں ٹھیک نہیں ہو رہی, ہمارا بزرگ نہیں ٹھیک ہو رہا, بار بار دعائیں کرتے ہیں. کئی بار میرے منہ سے سخت الفاظ نکلتے بھی ہیں, آپ نے کیا یہ ہاسپٹل سمجھا ہوا ہے؟ کیوں میں ایسے لفظ بولتا کہ آپ نے ہاسپٹل سمجھا ہوا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ کام ہاسپٹلوں میں ہوتے ہیں. بار بار ڈاکٹر بلائے گا, یہ دوائی کھا لینا, کل پھر چیک کرانے آ جانا, یہ دوائی کھا لینا. آپ کی توجہ ہے؟ اے دوائی کھا لو, کل پھر چیک کرائے مجھے, ایسے ہی بولتے ہیں. کبھی بھی اعظم کیا کہتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کل پھر چیک کرانا, وہ کہتا ہے تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا.